بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی کتابیں اور سچے لوگ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کی تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا۔ پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظروں میں مت گرنے دو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل و دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ رو لینے سے بھی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا کوئی گرنے نہیں دیتا، اور جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے، جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، جب فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اپنی زبان کو کسی دوسرے کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ تم کر سکتے ہو، کرنا بھی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہوا تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ اگر تمہارے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ تمہاری پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور ذہنی پریشانی بھی بالوں پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ پریشانی حالات سے کم اور خیالات سے زیادہ ہوتی ہے۔ صحبت اچھی ہو یا بری اپنا ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، اسے دل میں ہرگز جگہ نہ دو۔ بہترین اور عمدہ مجلس غور و فکر ہے جو توحید کے میدان میں سر انجام دی جائے۔ دوسروں کے برے راز عیاں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے راز چھپاؤ تاکہ اللہ تمہارے رازوں پر پردہ فرمائے۔ آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھتے ہوئے بات کریں۔ باہمی گفتگو کے دوران بار بار موبائل کی اسکرین دیکھنا یا اسے ہاتھ میں لے کر کھیلتے رہنا سامنے والے پر نہایت گراں گزرتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی اہمیت اس موبائل سے بھی کم ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جب تین چیزیں تمہارے دماغ پر سوار ہو جائیں تو سمجھ جائیں آپ موت کے کنویں میں گرنے والے ہیں: دنیا کی محبت، ہوس، لعنت۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ عاجزی یہ ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے میں ایک برائی دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے
اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے اوپر اللہ کا کرم چاہتے ہو تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا۔ حلال کی کمائی کے ذریعے محتاجی سے بچو، خدا کی خوشنودی ایمان کا ثمر ہے۔ بوڑھوں میں بدتر وہ بوڑھا ہے جو سیاہ خضاب سے جوانوں کی مشابہت کرتا ہے، کیونکہ سیاہ خضاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ جتنی بار یہ دل دنیا کی طرف لپکتا ہے اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے، اتنا ہی اسے ٹھکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے لائق محبت صرف اس رب کی ہے۔ اپنوں نے ہی سکھایا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ محبت بانٹنے سے ہی ملتی ہے، نفرت دے کر محبت کی امید کرنا سراسر بے معنی بات ہے۔ کسی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں، فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کا نام ہے۔ جو رشتے آپ کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی بھی آپ کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد کے جسم کو دو چیزیں بے انتہا طاقت دیتی ہیں، گوشت اور دیسی گھی کھانا۔ ہم لوگ اسی لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم نے جستجو کی بجائے خواہشات کو زیادہ اہمیت دی۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ منہ دھونے کے بعد ناریل کا تیل چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، اور خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی مت کرو۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر اس سے ادا کیے گئے الفاظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا صفایا کر دیں جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔